السلام علیکم ناظرین، کیسی ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور اس دعا کے ساتھ ہم اپنے ناول کا سٹارٹ لیں گے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے امان میں رکھے، برے وقت سے اور گھڑی سے محفوظ فرمائے۔ تو آئیے ناول کا سٹارٹ کرتے ہیں۔ مہک کو پتہ تھا جب بھی وہ گھر آتا تھا علیزے سے ملتا تھا، لیکن کبھی اس نے مہک کو کال نہیں کی۔ مہک کو کافی برا لگا تھا، وہ اسے جو اگنور کر رہا تھا۔ یہ بات مہک کو نہیں پتہ تھی کہ وہ کیوں اسے اوائڈ کر رہا تھا۔ یار بہت یاد آتی ہے اس کی، لیکن آفیسر بننے والا ہے، پرانی دوستی تو بھول گیا ہوگا۔ مجھ سے تو بات کرنا بھی گوارا نہیں کی اس نے۔ فیئرویل میں بھی اس نے بات نہیں کی تھی مجھ سے۔ کوئی غلطی ہوئی ہے مجھ سے۔ بات کرتے کرتے اس کی آواز میں لڑکھڑاہٹ علیزہ کو واضح محسوس ہوئی۔ اس کے لہجے میں علیزہ کو کافی درد محسوس ہوا۔ یار کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، ورنہ ارمان ایسا نہیں ہے یار۔ علیزہ نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو مہک نے سر اسباق میں ہلا دیا۔ مہک کافی تھک گئی تھی، وہ آرام کر رہی تھی۔ علیزہ نیچے چلی گئی۔ مہک بیڈ پر لیٹی ارمان کے اس رویے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ارمان کے اس رویے نے اسے ہرٹ کیا تھا۔ وہ لڑکی خود کو سمجھتی کیا ہے، کینچی سے تیز زبان ہے اس کی۔ اتنے سارے لوگوں کے سامنے اس نے میری اتنی بے عزتی کی۔ چھوڑوں گا نہیں اسے۔ اسے نہیں پتا بہلاج شاہ کا غصہ کس حد تک خطرناک ہے، اسے جلا کے راکھ کر دے گا۔ بہلاج شاہ آگ بگولا آفس پہنچا۔ وہ میٹنگ کے لیے وہاں گیا تھا اور واپسی پر مہک سے اس کی ٹکر ہو گئی۔ جب سے وہ آفس گیا تھا سب پہ بھڑکا ہوا تھا، مسلسل غصہ کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے مینیجر اس کے غصے کا شکار ہوا تھا، ابھی وہ کانچ کی کھڑکی کے پاس کھڑا نیچے دوڑتی ٹریفک کو دیکھ رہا تھا۔ بار بار اس کے دماغ میں مہک کے زہریلے الفاظ گونج رہے تھے۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا دماغ پھٹ جائے گا۔ پچھلی بے عزتی اور آج کی باتیں اس کے دماغ میں گھوم رہی تھی۔ اس کے سر پر بدلے کا بھوت سوار تھا، اور جب جب مہک کے بارے میں سوچتا مزید غصہ ہو جاتا۔ اب اس سے بدلہ بہلاج کا جنون بنتا جا رہا تھا۔ پتہ نہیں ایسا کیا کرنے والا تھا بہلاج؟ کیا مہک کی زندگی میں کوئی طوفان آنے والا تھا؟ یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ اتنی صبح کون ہے؟ مہک اور علیزہ ناشتہ کر رہی تھی۔ علیزہ کی امی کمرے میں آرام کر رہی تھی، اور بھابھی اور بھائی میکے گئے ہوئے تھے، تو اس وقت دونوں ہی گھر پر اکیلی تھی۔ دونوں ناشتے میں مگن تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور دونوں کو چونکا دیا۔ علیزہ اٹھی۔ ارے علیزہ کی بچی کہاں مر گئی؟ ابھی تک آئی نہیں۔ علیزہ جب کافی دیر تک نہیں واپس آئی تو مہک کو تشویش ہوئی۔ دانت پیستی وہ دروازے تک گئی تو دیکھا علیزہ کسی سے کھڑی باتیں کر رہی تھی، لیکن صرف اس کا سر نظر آ رہا تھا۔ مہک غصے میں بڑے بڑے قدم اٹھاتی اس تک پہنچی۔ ایک نمبر کی چول ہو، کتنی دیر ہو گئی ہے اور یہ کس سے اتنی لمبی باتیں کر رہی ہو؟ مہک نے پیچھے سے غصے سے کہا۔ علیزہ نے مڑ کے دیکھا۔ جیسے ہی وہ سامنے سے ہٹی تو مہک کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ دروازے پہ ان کے بچپن کا دوست، ان کا کرائم پارٹنر ارمان کھڑا، چہرے پر ہلکی سی مسکان لیے اور بہت زیادہ سلجھا ہوا انسان لگ رہا تھا۔ اس کی شخصیت میں عجیب سا بدلاؤ تھا، وہ کافی سنجیدہ لگ رہا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر مہک پر پڑی اس کے چہرے سے مسکان غائب ہو گئی۔ مہک تو منہ کھولے اتنے بدلاؤ کو دیکھ رہی تھی، اوپر سے کافی باروب بھی لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر چمک آ گئی، وہ آج اتنے ٹائم بعد اسے دیکھ رہی تھی۔ ارے یہ کون ہے اتنا بدلا ہوا کوئی؟ مہک ہنستی ہوئی اس کی طرف بڑھی۔ ارمان جو کچھ عمر میں ہی مہک کو دل دے بیٹھا تھا، آج اسے اتنے ٹائم بعد دیکھا تو اس کا دل بہت زور سے دھڑکا تھا۔ وہ ہمیشہ سادہ رہنے والی لڑکی آج اسے کافی خوبصورت لگی تھی۔ لمبے بال آدھے کیچر میں باندھے، کندھے پہ دوپٹہ اور سادہ لان کا سوٹ، وہ ارمان کو بہت اچھی لگی تھی، جو اسے ٹکر ٹکر دیکھے جا رہا تھا۔ پھر خود پر قابو پاتا، اپنی نظروں کو کنٹرول کرتا، وہ نظریں جھکا گیا اور چہرے پہ ہلکی سی مسکان آ گئی۔ کیسی ہو؟ ارمان نے ٹھنڈے سے لہجے میں مہک سے پوچھا۔ مہک کو اس کا یہ روکھا انداز بالکل پسند نہیں آیا۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ مہک کو کافی برا لگا تھا، لیکن وہ اپنے آپ پر قابو پاتی مسکرا کے بولی۔ میں بھی ٹھیک ہوں، ارمان نے سادہ سا جواب دیا۔ علیزہ اسے اندر لے آئی۔ مہک بھی مسکرا رہی تھی۔ اس کی بدلی شخصیت دیکھ کے دونوں کو تھوڑا عجیب لگا تھا، لیکن وقت کے ساتھ سب بدل جاتا ہے۔ دونوں اپنے دوست کے لیے بہت خوش تھیں، آخر اس کا خواب پورا ہو گیا تھا۔ ویسے ارمان بہت اچھے لگ رہے ہو اس لک پہ، آفیسر بن کے شاید کوئی لڑکی تمہیں منہ لگا لے۔ علیزہ اسے چھیڑ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر جاندار مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے ایک نظر اٹھا کے مہک کو دیکھا جو علیزہ کی اس بات پر ہنس رہی تھی، پھر اداس سی مسکراہٹ لیے وہ علیزہ سے بولا، تم میری فکر مت کرو، کوئی نہ کوئی مل جائے گا۔ اپنے حالات بتاؤ، پڑھائی بھی کر رہی ہو یا بنکس ہی چل رہے ہیں؟ ارمان نے بات ٹال دی۔ وہ علیزہ سے اسی طرح کھل کے بات کرتا تھا، لیکن مہک کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس وقت مہک کو بہت برا لگا۔
وہ دونوں کی باتوں میں مکمل اگنور ہو رہی تھی۔ بنک والے شوق ہمارے ساتھ ہی تھے، اب تو سمجھدار ہو گئی ہیں یہ۔ ویسے ارمان کافی بدل گئے ہو تم، مہک نے ہچکچاتے ہوئے آخری بات بولی۔ چہرے پر الجھن اور ناسمجھی کے تاثر لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ آخر وہ اس کے ساتھ یہ سلوک کیوں کر رہا تھا؟ مہک وقت کے ساتھ بدلنا پڑتا ہے۔ ارمان نے بس مہک کی بات کا سمپل سا جواب دیا۔ مہک کو اس کا یہ انداز اپنے لیے بالکل اچھا نہیں لگا۔ وہ علیزہ سے ہنس ہنس کے بات کر رہا تھا اور اس کے ساتھ اتنے روکھے انداز میں، اسے لگ رہا تھا اسے کوئی غلط فہمی ہو گئی۔ کافی دیر بات کرنے کے بعد وہ جانے لگا۔ ویسے ارمان تمہاری پوسٹنگ کہاں ہوئی ہے؟ مہک نے اس سے سوال کیا تو وہ علیزہ کی طرف مڑ گیا۔ علیزہ مبارک ہو، میں یہیں واپس آ گیا ہوں، میری پوسٹنگ مظفر آباد ہی ہوئی، اب چلو کبھی بھی مل سکتے ہیں۔ ارمان نے علیزہ کو کہا تو مہک کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ اسے اتنا نظر انداز کیسے کر سکتا تھا؟ محفل میں رہ کر تنہا ہونے کا درد بہت برا ہوتا ہے اور مہک کے ساتھ یہی ہو رہا تھا۔ اس کا مطلب میں دور چلی گئی ہوں تم دونوں سے؟ مہک نے سر جھکا لیا۔ اس کے چہرے پر اداسی تھی جو شاید ارمان کو بہت بری لگی تھی۔ وہ مہک کو اگنور کر رہا تھا اور مہک کی آنکھوں میں نمی بخوبی اس نے دیکھی تھی، لیکن وہ کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ارمان نے سر ہلایا تو علیزہ نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے تسلی دی۔ مہک کو نہ چاہتے ہوئے مسکرانا پڑا۔ ارمان رکو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ مہک نے ارمان کو راستے میں روک لیا۔ مہک آج پورے 2 سال بعد ارمان کو دیکھ رہی تھی جو کافی بدل چکا تھا۔ آرمی ہیئر کٹ، سلجھی ہوئی شخصیت، چہرے پر سنجیدگی، سب اس کی پرسنالٹی پر سوٹ کر رہا تھا۔ وہ کہیں سے بھی وہ ارمان نہیں لگ رہا جو ان کی ہر شرارت میں ان کا پارٹنر ہوا کرتا تھا۔ وہ سنجیدگی سے وہیں کھڑا ہو گیا۔ بولو مہک، ارمان نے کافی ٹھنڈے اور اکڑ انداز میں کہا۔ علیزہ اندر گئی تھی، دونوں گلی میں کھڑے تھے۔ اس کا رویہ مہک کو بہت برا لگا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ ارمان تم مجھ سے بھاگ کیوں رہی ہو؟ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ اگر کچھ ہوا ہے تو بتاؤ مجھے۔ تم نے ان 2 سالوں مجھ سے ایک بار بھی کانٹیکٹ کرنے کی کوشش نہیں کی، یہ جاننے کی تک کی کوشش نہیں کی کہ مہک زندہ بھی ہے یا نہیں؟ مہک اپنے دل کی بھڑاس نکال رہی تھی۔ اسے ارمان کے رویے اور لہجے نے بہت ٹھیس پہنچائی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور آواز میں بہت درد تھا۔ اس کے بچپن کا دوست بدل گیا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے مہک، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا۔ ارمان کا لہجہ ویسا ہی اکڑ تھا، اس کے چہرے کے تاثرات پھستریلے تھے۔ بات ٹائم کی نہیں ہے، پریورٹی کی ہے۔ خیر اب تو آفیسر بن گئے ہو، پرانی دوستی جائے بھاڑ میں۔ خیر مبارک ہو لیفٹیننٹ ارمان حیدر، آپ کا خواب پورا ہو گیا، اور معاف کرنا آپ کا قیمتی وقت برباد کر دیا۔ کیا ہے نا، مجھے میرا پرانا دوست چاہیے تھا جو کہیں کھو گیا ہے۔ مہک اداس مسکراہٹ لیے اندر چلی گئی اور ارمان پیچھے کھڑا سا صرف اسے دیکھ رہا تھا۔ مہک تم نہیں سمجھو کہ تمہارا دوست بدل گیا ہے، بہت بدل گیا ہے۔ پہلے تم اس کے لیے دوست تھی، لیکن اب دوست سے بہت آگے ہو تم، اور اگر اس بات کی بھنک تمہیں لگ گئی نا تو تمہاری دوستی سے اعتبار اٹھ جائے گا۔ اپنی محبت میں اپنے دل میں دبائے بیٹھا ہوں پچھلے 3 سال سے۔ ارمان وہیں کھڑا خود سے باتیں کر رہا تھا۔ اس کے اس رویے کے پیچھے بڑی وجہ تھی۔ وہ مہک کے سامنے کمزور پڑ رہا تھا، اس لیے اسے نظر انداز کر دیا تھا۔ وہ دل کے ہاتھوں مجبور تھا، لیکن مہک کو تو اس بات کا اندازہ بھی نہیں تھا کہ آخری پیپر والے دن کہی گئی وہ بات نہیں بھولا تھا۔ کیا ہوا، اتنے غصے میں کیوں ہو؟ مہک غصے میں گھر میں داخل ہوئی۔ ارمان باہر ہی کھڑا تھا۔ وہ فون لینے آئی تھی۔ ارمان کا جو ڈرائنگ روم میں ہی رہ گیا تھا۔ مہک نے آنسو بھری نظریں اٹھا کے علیزہ کو دیکھا اور بنا کچھ بولے کمرے میں چلی گئی اور دھڑام سے دروازہ بند کر دیا۔ ارمان، مہک کو کیا ہوا، وہ رو کیوں رہی تھی؟ علیزہ نے ارمان سے پوچھا تو ارمان کو بہت دکھ ہوا کہ مہک اس کی وجہ سے رو رہی ہے۔ کچھ نہیں، بس وہ اکیلی ہو گئی نا، شاید اس لیے رو رہی تھی۔ ارمان نے بہانہ گھڑ دیا۔ وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ اس کی محبت دوستی کے بیچ میں آئے۔ وہ محبت سے اپنا دامن بچا رہا تھا اور شاید اسی چکر میں دوستی اس کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی تھی۔ مہک کو نہ چاہتے ہوئے بھی ہرٹ کیے جا رہا تھا۔ اچھا ہو گیا تم یہاں آ گئے، ویسے تم اب بڑے آفیسر بن گئے ہو، تم منحوس انسان ہمیں ٹریٹ کب دے رہے ہو؟ مہک ہفتے میں چلی جائے گی، اور ہاں اپنے آفیسر گیری ہم پر مت جھاڑنا ورنہ جھاپڑ لگا دوں گی۔ تم چاہے مارس پر پہنچ جاؤ یا جنرل بن جاؤ، رہو گے ہمارے دوست۔ ڈرپوک ارمان، سمجھے؟ علیزہ اپنی پرانی ٹون میں واپس آ گئی۔ ارمان بھی ہنستے سر ہلانے لگا۔ اسے پتا تھا وہ نہیں سدھرے گی۔ جو حکم سرکار، اور ویسے میں ڈرتا نہیں تھا، اوکے؟ ہاں ہاں پتہ ہے، یاد ہے سب مجھے۔ علیزہ اس کی ٹانگ کھینچ رہی تھی اور یہ منظر اوپر کھڑی مہک دیکھ رہی تھی۔ اسے ارمان کا یہ بھید بھاؤ بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا اور شاید بہت تکلیف بھی دے رہا تھا،
ایسا کیا کر دیا میں نے کہ ارمان میرے ساتھ ایسا برتاؤ کر رہا ہے؟ مہک شیشے کے سامنے کھڑی خود سے سوال کر رہی تھی۔ مہک، مجھے لگتا ہے ارمان تم میں انٹرسٹڈ ہے۔ علیزہ اور مہک کلاس روم میں اکیلی بیٹھی تھی، ان کا آخری پیپر تھا، وہ پڑھائی کر رہی تھی کہ علیزہ نے بات چھیڑی۔ مہک اس کی بات پر حیران ہو گئی۔ کیا بول رہی ہو تم؟ مہک کتاب میں دیکھتے ہوئے نارمل انداز میں بولی، صحیح بول رہی ہوں، مجھے اس کے باؤ تاؤں سے لگتا ہے جیسے وہ تیرا اتنا خیال رکھتا ہے۔ کل تجھے بخار ہو گیا تھا تو کیسے تیرے گھر میڈیسن لے پہنچا تھا۔ علیزہ اسے ارمان کے بارے میں بتا رہی تھی جو وہ کب سے نوٹ کر رہی تھی۔ یار وہ صرف میرا دوست ہے، اور ویسے بھی دوا کی جہاں تک بات ہے میں نے خود منگوائی تھی کیونکہ میں ہاسپٹل نہیں جا سکتی تھی، پیپر کی تیاری کرنی تھی۔ میں نے نارمل انداز میں جواب دیا، لیکن مجھے لگتا ہے ایسا کچھ بھی مت بول علیزہ، ویسے بھی وہ میری ٹائپ کا نہیں یار۔ کہاں وہ کہاں میں، وہ اتنا شریف سمجھدار انسان کہاں میرے ساتھ، اور ارمان میں بالکل انٹرسٹڈ نہیں، وہ صرف میرا دوست اور کچھ نہیں، اور یہ فضول پیار کا چکر دوستی کے بینڈ بجا دیتا ہے، اور میں ان فضول کاموں میں دوستی کو نہیں لانا چاہتی۔ ویسے بھی ارمان میں اور مجھ میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور ایسا کچھ ہوگا بھی نہ تو میں فوراً انکار کر دوں گی، کیونکہ میں اپنی دوستی ہرگز خراب نہیں کروں گی۔ مہک نے نہایت لاپرواہی سے علیزہ کو جواب دیا، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ سب دروازے میں کھڑا ارمان سن چکا تھا، اور دل میں بہت ہرٹ ہوا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی محبت کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ تم دونوں کا منہ ٹھیک ہوگا یا یوں ہی منہ کے بنا بیٹھنا ہے؟ ایک تھپڑ لگاؤں گی دونوں کو۔ کیا تکلیف ہے تم دونوں کو؟ اور تم مہک منہ کیوں بنا کے بیٹھی ہو؟ ایسا لگ رہا ہے ارمان نے تمہارے فون سے بیلنس چرا لیا ہے۔ ارمان، علیزہ اور مہک تینوں اس وقت ایک ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ارمان دونوں کو ریسٹورینٹ لایا تھا۔ اس دن کے بعد مہک اور ارمان میں بات نہیں ہوئی تھی۔ دونوں کا رویہ دیکھ کے علیزہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ دونوں ایک دوسرے سے ناراض کیوں ہیں۔ ابھی بھی وہ دونوں منہ پھولائے بیٹھے تھے، اور علیزہ تو پوچھ کے تھک گئی تھی، لیکن دونوں میں سے ایک بھی منہ کھولنے کو تیار نہیں تھا۔ تو نہ اس سے ہی پوچھ بڑا آفیسر بن گیا ہے، ایٹیٹیوڈ دکھا رہا ہے مجھے، تمیز ہے ہی نہیں اسے۔ مہک نے غصے سے اس کی طرف انگلی سے اشارہ کیا، اور ارمان منہ کے نیچے ہاتھ رکھے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ آسودگی تھی جو مہک کو دیکھ کے آتی تھی۔ مہک جو غصے میں آگ بگولا ہو رہی تھی، مہک دانت پیس کے بولی تو ارمان کے چہرے پر ہنسی آ گئی۔ علیزہ نے شک کی نظر سے اسے دیکھا۔ میں نے کب ایٹیٹیوڈ دکھایا؟ مہک کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے؟ ارمان نے شرافت کا مظاہرہ کیا۔ مہک کا منہ بن گیا، اسے ارمان پہ بہت غصہ آ رہا تھا۔ ہاں، اسی لیے تو تم مجھ سے اجنبی کی طرح بات کرتے ہو۔ مہک نے نظر پھیر لی۔ ارمان جانتا تھا کہ وہ کافی ہرٹ تھی، لیکن وہ نہیں چاہتا تھا کہ مہک کو اس کی محبت کی بھنک بھی لگے۔ ایسی کوئی بات نہیں، ارمان نے سر جھکا کے سادہ سے جواب دیا۔ تم دونوں بحث بند کرو اور موڈ ٹھیک کرو۔ تم دونوں ہمارے بچپن کے ساتھ کی قسم پہلے جیسے دوست بن جاؤ پلیز، اور یہ اجنبیت کی دیوار گرا دو۔ تم دونوں ایسے نہیں تھے اچھے لگتے، علیزہ نے سنجیدگی سے کہا۔ ارمان نے بھی سوچا کہ ایسا رویہ رکھ کے وہ اسے اور خود کو تکلیف دے رہا تھا۔ ارمان نے نظر اٹھا کے مہک کو دیکھا جس کا چہرہ مرجھا گیا تھا، وہ سر جھکائے اپنے ہاتھوں کو گھود رہی تھی۔ علیزہ کے بہت اصرار پر دونوں کو ماننا پڑا۔ ٹھیک ہے، مہک نے حامی بھر دی۔ ارمان نے بھی سر ازبات میں ہلا دیا۔ علیزہ کے چہرے پر خوبصورت سی مسکان آ گئی۔ تینوں باتوں میں مصروف تھے۔ ارمان اور علیزہ باتیں کر رہے تھے، مہک دونوں کو ہی سن رہی تھی۔ علیزہ کی بات دونوں مان تو گئے تھے، لیکن پھر بھی مہک اور ارمان اس طرح بات نہیں کر رہے تھے۔ اچانک مہک کا فون چنگاڑنے لگا۔ مہک نے دیکھا تو کوئی ان نون نمبر تھا۔ وہ فون اٹینڈ کرنے سائٹ میں چلی گئی۔ علیزہ نے ارمان کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ علیزہ نے ایک لمبی سانس ہوا کے سپرد کی۔ میں جانتی ہوں ارمان تمہاری فیلنگز کے بارے میں، تم مہک کو چاہتے ہو نا؟ علیزہ کی بات پہ ارمان کو جھٹکا لگا۔ ارمان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ ارمان کی حیرت کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اسے لگ رہا تھا یہ بات صرف اس حد تک محدود ہے، لیکن علیزہ کو سب کچھ پتہ تھا۔ یہ سن کے وہ کافی شاک تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ مجھے پتہ نہیں ہے ارمان، تم میرے دوست ہو، اور وہ بھی تمہاری آنکھوں میں نے اس کے لیے محبت دیکھی ہے، بس ایک وہی پاگل اپنی انا کے خول میں اس طرح بند ہے کہ اسے کچھ دکھائی نہیں دیا۔ علیزہ ہاتھ میں موجود شیک کے گلاس پہ انگلی پھیر رہی تھی۔ ارمان بہت حیران تھا، جس جذبے کو وہ اتنے سال سے دل میں چھپائے بیٹھا تھا وہ علیزہ کے سامنے کیسے کھل گیا۔ دیکھو ارمان، اس طرح روڈ ہونے سے کچھ نہیں حاصل ہوگا۔ مجھے پتہ ہے تمہاری محبت سچی ہے، تم اسے اس لیے اگنور کر رہے ہو نا تاکہ تمہارے جذبات تم پہ حاوی نہ ہو جائیں۔ علیزہ بنا رکے بول رہی تھی۔ اس نے ارمان کی آنکھوں میں مہک کے لیے واضح محبت دیکھی تھی۔ ارمان کے چہرے پر ایک اداس سی مسکان آ گئی۔
بلیک کلر کی شرٹ اور اپنی شخصیت کی وجہ سے وہ کافی جاذب نظر آ رہا تھا۔ علیزہ اورنج کلر کی لانگ شرٹ اور وائٹ ٹراؤزر دوپٹے سر پہ ٹکائے کافی کیوٹ لگ رہی تھی۔ ارمان کے دل سے وہ واقف تھی۔ مجھے پتا ہے علیزہ، مہک مجھ سے محبت نہیں کرتی، وہ صرف مجھے اپنا دوست مانتی ہے۔ میں اسے ہرٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں کیا کروں؟ میں نہیں چاہتا میری وجہ سے ہماری دوستی خراب ہو جائے۔ میری محبت یک طرفہ ہے اور یہ یک طرفہ محبت بہت اذیت ناک ہوتی ہے۔ ارمان نے سر جھکا لیا، اس کی آنکھوں میں اس کا واضح درد جھلک رہا تھا۔ پتہ ہے سچی محبت وہ ہوتی ہے جس میں ہم کسی کو خود سے محبت کرنے کے لیے مجبور نہیں کر سکتے۔ محبت کا مطلب صرف حاصل کر لینا نہیں ہوتا، بلکہ محبت محبوب کی خوشی کے لیے اسے جانے دینے کا نام ہے۔ محبت احسان اور قربانی کا دوسرا نام ہے۔ علیزہ کو اپنے دوست کے لیے بہت دکھ ہو رہا تھا۔ وہ اسے صرف سمجھا رہی تھی۔ ارمان اس کی ایک ایک بات سمجھ رہا تھا۔ ارمان نے مسکراتے ہاں میں سر ہلایا۔ جانتا ہوں، اسی لیے تو بتانے سے ڈرتا ہوں، ارمان نے سادہ سا جواب دیا۔ ہیلو، کون بات کر رہا ہے؟ میں ایک سائٹ پر چلی گئی تھی جہاں شور کم تھا۔ فون اٹھاتے ہی سامنے والے کے چہرے پر پراسرار مسکان آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں پیپر ویٹ تھا جسے وہ ہوا میں پھینک رہا تھا اور کیچ کر رہا تھا۔ آفس چیئر پر بیٹھا اسے گھما رہا تھا۔ تم مجھے نہیں جانتی، لیکن میں تمہیں بہت اچھے سے جانتا ہوں میری جان۔ مہک جو پہلے ہی ارمان کی وجہ سے کافی پریشان تھی، اب کسی ان نون نمبر سے اسے کالز آ رہی تھی۔ وہ کسی مرد کی باروب اور پراسرار آواز سن کے مزید اریٹیٹ ہو گئی۔ ہیلو مسٹر، تمیز کے دائرے میں رہو اور فضول بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے ساتھ۔ ایک تو پتہ نہیں کہاں سے منہ اٹھا کے کالز کر لیتے ہیں اور اوپر سے یہ فالتو کا روب۔ اب کال کر کے دماغ مت خراب کرنا، آلریڈی بہت شارٹ ہو چکا ہے میرا میٹر۔ مہک جو ازل سے ہی سخت مزاج تھی، اپنا غصہ دوسروں پر نکالتی تھی، ابھی وہ یہی کر رہی تھی۔ ارمان کا غصہ اس کال والے پہ نکال رہی تھی۔ اس کی آواز سے اسے واضح لگ رہا تھا کہ وہ بہت غصے میں ہے۔ کام ڈاؤن میری جان، اتنا غصہ اچھا نہیں ہوتا صحت کے لیے۔ اب یہ پوچھو گی نہیں کہ کون ہوں میں؟ اس کے چہرے پہ موجود مسکراہٹ مزید پراسرار ہوتی جا رہی تھی۔ اب بتاؤ کہ اگلے سال بولنے کا ارادہ ہے؟ میں ایک بیزار ہو رہی تھی۔ ارادہ تو بہت کچھ کرنے کا ہے میری جان۔ اور سڑک چھاپ رومیو، یہ میری جان کیا لگا رکھا ہے؟ زیادہ اوور مت ہو، اور تم ہو کون جو مجھے کالز کر کے میرا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو؟ مہک کی آواز تھوڑی سی اونچی ہو گئی، لیکن اسے جب احساس ہوا کہ وہ ایک ریسٹورنٹ میں ہے تو اس نے آواز کم کر لی۔ میں وہی ہوں جسے تم نے اس دن سارے ریسٹورنٹ کے سامنے تھپڑ مارا تھا، وہی بہلاج شاہ۔ تمہیں بتایا تھا کہ آج بہلاج شاہ اپنے دوستوں کو یاد رکھے نہ رکھے، اپنے دشمنوں کو وہ بہت اچھے سے یاد رکھتا ہے۔ بس سوچا کہ اتنی حسین جب دشمن ہے تو کیوں نہ حال چال پوچھ لیا جائے۔ بہلاج کھڑا ہو گیا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ونڈ تک آیا، جہاں سے باہر کا نظارہ کافی خوبصورت تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک و غصہ تھا اور لبوں پہ ہلکی سی مسکان۔ مہک اس کا نام سن کے حیران ہو گئی۔ اس کا دماغ سائیں کر رہا تھا۔ اس کے دماغ میں فوراً علیزہ کی بات گونجی کہ امیر لڑکے دشمنوں کو معاف نہیں کرتے۔ پہلے تو مہک کافی پریشان ہو گئی، لیکن بعد میں خود پر قابو پاتے ہوئے بولی، تو تمہارے پاس میرا نمبر کہاں سے آیا؟ مہک کی آواز لڑ کر آ رہی تھی۔ مہک کی آواز میں ڈر سن کے اس کے چہرے کی مسکان مزید گہری ہو گئی۔ میری جان مہک، نمبر کیا تمہاری ایک ایک خبر ہے مجھے، تمہاری فیملی سے لے کے تمہارے دوستوں تک، اور یہ بھی پتہ ہے کہ تم ابھی مظفر آباد میں ہو اور اپنے دوست کے گھر۔ بہلاج اسے مزید ڈرا رہا تھا۔ مہک کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور اس کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا۔ جب اس نے اس کی فیملی کا ذکر کیا، بہلاج شاہ نے 2 دن کے اندر اس کی تمام ڈیٹیلز نکال لی تھی۔ اسے پتہ چل چکا تھا کہ مہک اپنوں سے بہت محبت کرتی ہے اور اپنے اس کی کمزوری ہے۔ تمہیں کیسے پتہ یہ سب؟ مہک کے لہجے میں خوف تھا، اور بہلاج شاہ یہی چاہتا تھا کہ وہ ڈرے۔ اس کے چہرے پر ہنسی تھی۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میں دشمنوں کو معاف نہیں کرتا، اور تم تو ہو بھی خاص، تو سمجھ لو کہ تمہارا برا وقت شروع ہو چکا ہے، اور تیار رہنا سویٹ ہارٹ، اور ہاں کچھ بھی کر لو، بہلاج شاہ سے پیچھا نہیں چھڑا سکتی۔ گڈ بائی، بہلاج اپنے منفرد انداز میں کہتا فون رکھ چکا تھا، لیکن مہک کا دماغ بالکل کام کرنا چھوڑ چکا تھا۔ وہ پاگل ہو رہی تھی یہ سوچ کے کہ بہلاج شاہ اگر یہ کر سکتا ہے تو اس کے پیاروں کو نقصان بھی پہنچانا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ وہ فون ہاتھ میں پکڑے بہت گہری سوچ میں تھی۔